وموافق له في جميع وجوه الاستعمال. والرابع حذف بفتح الفاء أو ضمها أصله هلوب بضم العين فأسكنت الباء الأولى وأدغمت في الثانية على اللغة الأولى ونقلت ضمتها إلى الحاء وأدغمت الباء في الباء على اللغة الثانية وحب لا ينفصل عن ذاك الاستعمال. ولهذا يقال في تقرير الأفعال حبذا وهو مرادف للنعمة وفاعله ذا والمخصوص بالمدح مذكور بعده. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. والثالث الساء، اور تیسرا ساء ہے. وہو مرادف لبئس، اور یہ بئسا کے ہم معنی ہے. اور یہ بئسا کے ہم معنی، یعنی جو معنی بئسا کا ہے وہی معنی ساء کا. وموافق له فی جمیع وجوہ الاستعمال، جمیع کے معنی تمام، وجوہ یہ وجہن کی جمع ہے، اور وجہن کے معنی یہاں پر ہے طریقہ. اصل تو وجہن کے معنی چہرہ کیا آتا ہے، یہاں صورت طریقہ مراد. وموافق له فی جمیع وجوہ الاستعمال، اور یہ استعمال کے تمام صورتوں میں بئسا کے موافق ہوتا ہے. اور یہ استعمال کے تمام صورتوں میں بئسا کے موافق ہوتا ہے. اور تیسرا ساء ہے، اور وہ بئسا کے ہم معنی ہے، اور یہ استعمال کے تمام صورتوں میں بئسا کے موافق ہے. افعال مدح و ذم میں سے ذم کے لیے جو دو افعال استعمال ہوتے ہیں ان میں سے دوسرا ہے تو ساء، لیکن افعال مدح و ذم میں سے تیسرا ہے ساء. تو جو بئسا کے معنی وہی ساء کے معنی، اور بئسا آتا ہے فعل ذم کے لیے تو ساء بھی آئے گا فعل ذم کے لیے. تو بئسا کے ہم معنی ہو گیا. اور بئسا میں جو ضابطے اور قاعدے پائے جاتے ہیں وہی ضابطہ اور قاعدہ اس میں بھی پایا جائے گا. اور طریقۂ استعمال میں تین قاعدہ بتلائے. ایک قاعدہ یہ بتلایا کہ بئسا کا فاعل کبھی معرب باللام ہوتا ہے، کبھی معرب باللام کی طرح مضاف ہوتا ہے، اور کبھی ضمیر مبہم لاتے ہیں. اسی طریقے سے ساء کا بھی فاعل ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. اور جس طریقے سے مخصوص بالضم بئسا کے فاعل کے مطابق ہوتا ہے واحد تثنیہ جمع ہونے میں، تذکیر و تانیث میں، اسی طریقے سے ساء کا جو مخصوص بالضم ہوگا وہ بھی بئسا کے فاعل کے مطابق ہوگا واحد تثنیہ جمع ہونے میں اور تذکیر و تانیث میں. اور جس طریقے سے بئسا کے مخصوص بالضم کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کے پائے جانے کے وقت، اسی طریقے سے ساء کے مخصوص بالضم کو بھی قرینے کے پائے جانے کے وقت حذف کر دیا. جیسے کہ ساء زید ہوا، ساء الرجل ہوا، ساء صاحب الرجل ہوا، یا ہوا کے بجائے اس میں ظاہر لے آئیے. ساء الرجل زید، ساء صاحب الرجل زید، ساء رجلا زید. ٹھیک ہے، تو یہ زیدن ہے مخصوص بالضم، یہ فاعل کے مطابق بھی ہے. اسی طرح کہیں گے ساءت المرأۃ ہند، ساءت المرأتان الہندان، ساءت النساء الہندات. والرابع حب حب، اور چوتھا حبہ حبہ ہے بفتح الفاء، فا کلمے کے فتحہ کے ساتھ. فا کلمے کے فتحہ کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو حبہ پڑھا جائے گا. او ضمھا، یا فا کلمے کے ضمہ کے ساتھ تو پڑھا جائے گا حبہ. کیا پڑھا جائے گا؟ حبہ. تو دو قراتیں ہیں حبہ کے اندر. اور چوتھا حبہ ہے، یعنی افعال مدح و ضم میں سے چوتھا حبہ ہے. حبہ ہے فا کلمے کے فتحہ کے ساتھ، یا حبہ ہے فا کلمے کے ضمہ کے. ضمھا میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹے گی الفاء کی طرف. تو فا کلمہ یہاں پر کیا؟ ہا. فا کلمہ کیا ہے؟ ہا. تو ہا پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو حبہ پڑھا جائے گا، ہا پر ضمہ پڑھیں گے تو حبہ پڑھا جائے گا. اصلہ حبوبہ، اس کی اصل حبوبہ ہے. کس کی اصل؟ حبہ کی اصل. باب کرومہ یکرم سے استعمال ہوتا ہے. اوپر جو ساء ہے یہ باب سمیع اسماء سے استعمال ہوتا ہے. جیسے بئسا کی اصل کیا بتلایا تھا؟ اسی طرح ساء کی اصل ہے سویء. ساء کی اصل کیا ہے؟ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا.
سبیعہ ہو گیا، ساء ہو گیا، جیسے خافہ اصل میں کیا تھا؟ خبیثہ، تو وا متحرک ماقبل مفتوح وا کو الف سے بدل دیا، خافہ ہو گیا۔ اسی طرح ساء اصل میں کیا تھا؟ سبیعہ، وا متحرک ماقبل مفتوح وا کو الف سے بدل دیا۔ اسی طرح حبہ کے بارے میں بتلاتا ہے کہ یہ حبہ باب سمیہ سے نہیں استعمال ہوتا ہے، باب کرومہ سے استعمال ہوتا ہے۔ اصلہ حبوبہ بضم العین، اس کی اصل حبوبہ ہے عین کلمے کے ضمے کے ساتھ۔ جب عین کلمہ کا ضمہ پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ حبوبہ۔ تو گویا کہ دو قرات بتلائے، ایک بتلایا حبہ اور ایک بتلایا حبہ۔ اصل کیا ہے؟ حبوبہ۔ اب حبوبہ سے حبہ کیسے بنا یا حبوبہ سے حبہ کیسے بنا؟ دو لغت ہو گیا، دونوں کا ضابطہ بتلا دیں۔ پہلا ضابطہ فَأُسْكِنَتِ الْبَاءُ الْأُولَى وَأُدْغِمَتْ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى اللُّغَةِ الْأُولَى، چنانچہ با کلمے کو، پہلے با کلمے کو ساکن کر دیا گیا اور دوسرے با میں ادغام کر دیا گیا پہلی لغت کے مطابق۔ یعنی جب حبہ پڑھیں گے، جب حبہ پڑھیں گے تو اصل نکلے گا حبوبہ، تو پہلا با کون سا ہے؟ ضمہ والا ہے کہ فتح والا ہے؟ حبوبہ، پہلا با کیا ہے؟ اس کو ساکن کر دیا اور پھر اس کا دوسرے میں ادغام کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ حبہ ہو گیا۔ وہی کہہ رہے ہیں فَأُسْكِنَتِ الْبَاءُ الْأُولَى، پہلے با کلمے کو ساکن کر دیا، وَأُدْغِمَتْ فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسرے با میں اس کا ادغام کر دیا۔ اور قاعدہ ہے کہ جب دو حرف ایک جنس کا جمع ہو جائے اس میں سے ایک ساکن ہو تو ایک کا دوسرے میں کیا کر دیتے ہیں؟ تو کیا ہو جائے گا؟ حبہ ہو جائے گا۔ علی اللغۃ الاولی، پہلی لغت کے مطابق، بالفتح، بفتح الفا جو کہا یہ پہلی لغت ہے، اور ضمھا جو کہا یہ دوسری لغت ہے۔ ونقلت ضمتها الی الحاء، اور فا کلمے کے ضمے کو، عین کلمے کے ضمے کو نقل کر دیا گیا ہے ہا کلمے کی طرف، اور عین کلمے کے ضمے کو نقل کر دیا گیا ہے ہا کلمے کی طرف۔ یہاں عین کلمے سے مراد پہلا با، تو پہلے با کلمے کے ضمے کو نقل کر دیا گیا کس کی طرف؟ ہا کلمے کی طرف۔ وَأُدْغِمَتِ الْبَاءُ فِي الْبَاءِ، اور با کا با میں ادغام کر دیا گیا علی اللغۃ الثانیہ، دوسری لغت کے مطابق۔ تو اصل میں کیا؟ حبوبہ۔ تو پہلے ہا کلمہ کو ہم نے ساکن کیا اور با کلمہ کے ضمہ کو نقل کر کے ہا کو دے دیا، تو اب کیا ہو گیا؟ حب با، حب با، دو حرف ایک جنس کا جمع ہو گیا، ایک با کا دوسرے با میں ادغام کر دیا، کیا ہو گیا؟ حب۔ والرابع حب حب، اور چوتھا حب حب ہے، بفتح الفاء، بفتح الفاء، فا کلمے کے فتحے کے ساتھ پہلی لغت، او ضمھا، یا فا کلمے کے ضمے کے ساتھ دوسری لغت۔ اصلہ حبوبہ، اس کی اصل حبوبہ ہے کرومہ کے وزن پر، بضم العین، عین کلمے کے ضمہ کے ساتھ۔ عین کلمہ اس میں کیا ہے؟ پہلا با۔ فَأُسْكِنَتِ الْبَاءُ الْأُولَى، تو پہلے با کو ساکن کر دیا گیا، وَأُدْغِمَتْ فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسرے با میں اس کا ادغام کر دیا گیا، علی اللغۃ الاولی، پہلی لغت کے مطابق۔ پہلی لغت کیا ہے؟ بفتح الفاء، وہی حبہ۔ ونقلت ضمتها الی الحاء، اور پہلے با کے ضمے کو نقل کر کے ہا کو دے دیا گیا، پہلے با کے ضمے کو نقل کر کے ہا کو دے دیا گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ حب۔ وَأُدْغِمَتِ الْبَاءُ فِي الْبَاءِ، اور با کا، پہلے با کا دوسرے با میں ادغام کر دیا گیا، علی اللغۃ الثانیہ، دوسری لغت کے مطابق۔ اب اس کے بعد بتلاتے ہیں کہ اب تک جتنا بتلایا کہ نعمہ، بئس، ساء، ان کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ یا تو معرب باللام ہوتا ہے، یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، یا ضمیر مبہم ہوتی ہے۔ لیکن حبہ کا جو فاعل ہے وہ ہمیشہ ظاہی استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے استعمال؟ ضبہ۔ اس لیے جب افعال مدوزم کو گناتے ہیں تو حبذا ڈائریکٹ بولتے ہیں، حبہ نہیں بولتے یا حبہ نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ حبذا، کیونکہ اتنا کثرت کے ساتھ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ کبھی اس سے جدا ہی نہیں ہوتا ہے، تو فاعل یہ ہمیشہ گویا کہ ظاہی ہے، اس کا اسم ظاہر نہیں آئے گا۔ لہذا جب فاعل اس کا ذا ہے تو اب اس صورت میں جو مخصوص بالمدح آئے گا اس کے بعد اب مطابقت پائی جائے گی، کہتے اب مطابقت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں مطابقت کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا۔ جب فاعل کا ہمیشہ ذا رہے گا تو کیسے بدلے گا؟ دیکھو، اور حبہ ذا سے جدا نہیں ہوتا ہے استعمال میں، اور حبہ ذا سے جدا
نہیں ہوتا ہے استعمال میں. آگے کہیں گے کہ ذا یہ اس کا فاعل ہے. اسی وجہ سے ولہذا اسی وجہ سے یقال کہا جاتا ہے فی تقریر الافعال. تقریر کے معنی کیا ہے؟ تقریر کے معنی بیان کرنا، تقریر کرنا. یہاں پہ ترجمہ کرتا ہے بیان کرنے میں، تقریر کرنے میں بیان کرنا. اسی وجہ سے افعال کے بیان کرنے میں کہا جاتا ہے. کون افعال؟ افعال مدح و ذم. اسی وجہ سے افعال مدح و ذم کے بیان کرنے میں کہا جاتا ہے حبذا. کیا کہا جاتا ہے؟ وَهُوَ مُرَادِفٌ لِنِعْمَةٍ. اچھا، اب حبذا کس معنی کے لیے آتا ہے؟ تعریف کے لیے آتا ہے، انشاء مدح کے لیے آتا ہے، انشاء ذم کے لیے. کہتے ہیں انشاء مدح کے لیے آتا ہے جیسے کہ نعمہ. اور یہ نعمہ کے ہم معنی ہوتا ہے، اور یہ نعمہ کے ہم معنی ہے. وَفَاعِلُهُ ذا، اور اس کا فاعل ذا ہوتا ہے، اور اس کا فاعل ذا ہوتا ہے. والمخصوص بالمدح مذکور بعدہ، اور مخصوص بالمدح اس کے بعد مذکور ہوتا ہے. کس کے بعد؟ ذا کے بعد. جیسے کہیں گے حبذا زید. کیا کہیں گے؟ اور اگر عورت کے بارے میں کہنا تو حبذا ہند یا حبذا فاطمۃ مثلا. تو جو بھی ذا کے بعد آئے گا وہ مخصوص بالمدح کہلائے گا. فاعل کو ذا بنائیں گے، حبہ فعل، ذا اس کا فاعل. زیدن کو مخصوص بالمدح وہی مبتدا مؤخر بنائیں گے، اس کو حبذا کو خبر مقدم بنائیں گے. ترکیب تو اسی طرح کریں گے. یا تو یہاں پر ہوا ضمیر نکال لیں گے مخصوص بالمدح سے پہلے، حبذا ہوا زیدن، تو اس صورت میں دو جملہ بن جائے گا. یا ضمیر نہیں نکالیں گے تو ایک جملہ بنے گا، خبر مقدم مبتدا مؤخر کی ترکیب کریں گے. ترکیب دیکھو، والثالث ساء واو مستانفہ، الثالث مبتدا اور لفظ ساء اس کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وَهُوَ مُرَادِفٌ لِبِئْسَ، واو مستانفہ ہوا مبتدا، مرادف شبہ فعل، ہوا ضمیر اس کا مرادف، ہوا ضمیر اس کا فاعل، نہیں فاعل نہیں. لام حرف جار، لفظ بئس مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مرادف شبہ فعل. مرادف شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر. نہیں، مرادف شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ کیا بنا دیں گے؟ واو عاطفہ. موافق شبہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، لہو جار مجرور سے مل کر متعلق اول. فی حرف جار جمیعی مضاف، وجوہی مضاف الیہ مضاف، الاستعمالی مضاف الیہ. وجوہی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، جمیعی مضاف کا جمیع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا. فی حرف جار، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہے. ثانی ہوا مرادف. موافق شبہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف کیا بنا دیں گے؟ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. والرابع حب حب، واو مستانفہ، الرابع مبتدا، حب ذوالحال کیا بنا دیں گے؟ با حرف جار، یا حبہ پڑھے یا حبہ پڑھے، بہرحال اس کو بنائیں گے ذوالحال. با حرف جار، فتحی مضاف، الفائی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنا دیں گے معطوف علیہ. کیا بنائیں گے؟ ضمیہا مرکب اضافی ہو کر معطوف. ضمی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ. ضمی پر کسرہ کیوں آئے گا؟ فتحی کے اوپر عطف ہونے کی وجہ سے، اور فتحی پر حرف جر داخل ہے، اسی وجہ سے گویا کہ اس پر بھی حرف جر داخل ہے، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ ضمیہا. تو ضمی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا. با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر حال کیا بنا دیں گے؟ ذوالحال اپنے حال سے مل کر الرابع مبتدا کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ترکیب بہت آسان ہے. اصلہ مرکب اضافی ہو کر حبوبہ، لفظ حبوبہ ذوالحال، با حرف جا، ضمی مضاف، العینی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوا. با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر اصلہ مبتدا کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. فا کو تفصیلیہ بھی یہاں بنا سکتے ہیں. فا کو جیسے فصیحہ بنا سکتے ہیں ویسے تفصیلیہ بھی. تو تفصیلیہ کر دیتے ہیں. فا تفصیلیہ
اسکنت فعل مجہول، الباء الاولی مرکب توصیفی ہو کر مرکب توصیف نائب فاعل، الباء مؤنث ہے، الباء تمام حروف شروع میں بتلایا تو حروف جارہ کے اندر کہ تمام حروف کیا استعمال ہوتے ہیں، مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر کیا اولا لائے، اول نہیں لائے، الباء الاولی مرکب توصیفی ہو کر موصوف، بلکہ تمام حروف کو مذکر مؤنث دونوں استعمال کرتے ہیں، کیا استعمال کرتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں، البتہ جو حروف مفرد ہے اس پر الف لام داخل کر کے استعمال کرتے ہیں، اور جو مرکب ہے وہ بغیر الف لام کے استعمال کرتے ہیں۔ الباء الاولی مرکب توصیفی ہو کر نائب فاعل کس کا، اسکنت فعل مجہول، اسکنت فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ کیا ہو جائے گا، معطوف علیہ، واو مستانی واو عاطفہ، ادغمت فعل مجہول، ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، یہ ہی ضمیر کہاں لوٹے گی، الباء الاولی، الباء الاولی کی طرف، فی حرف جار الثانیتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا ادغمت فعل مجرور، علی اللغۃ الاولی، لغت مؤنث اس لیے صفت کو بھی مؤنث لائے، علی حرف جار اللغۃ الاولی مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا ادغمت فعل مجہول کا، ادغمت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا، ٹھیک ہے۔ واو مستانفہ نقیلت فعل مجہول، ضمت وہا مرکب اضافی ہے کر نقیلت فعل مجہول کا نائب فاعل، الالحاء جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا نقیلت فعل مجہول کا، نقیلت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف یا جملہ فعلیہ ہوا۔ واو مستانفہ ادغمت فعل مجہول، الباء نائب فاعل، فی الباء جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ادغمت فعل مجہول کا، متعلق کے اول، فی الباء جار مجرور سے مل کر متعلق کے اول ہوا ادغمت فعل مجہول، علی اللغۃ الثانیتی متعلق ثانی ہوا ادغمت فعل مجہول کا، ادغمت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ آپ ایک بحث پڑھیں گے ہدایت النحو کے اندر تنازع فعلان کی، کہ کبھی کبھی ایک معمول آتا ہے اور اس سے پہلے دو عامل آ جاتے ہیں، تو دونوں یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، تو جھگڑا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہم اس کو اپنا معمول بنائیں گے، وہ کہتا ہے ہم اس کو اپنا معمول بنائیں گے، وہ کہتا ہے ہم اس میں عمل کریں گے، وہ کہتا ہے ہم اس میں عمل کریں گے، تو ایسے فعل کو کہا جاتا ہے تنازع فعلان۔ تو اس میں سے بصریین کے یہاں جو ہے پہلے دوسرے فعل کو معمول بناتے ہیں، اور کوفیین کے یہاں پہلے فعل کو معمول، جیسے یہاں پر ہے اسکنت ادغمت، دو فعل ہے، اور علی اللغۃ الاولی علی اللغۃ الثانیہ یہ معمول ہے، یہ اسکنت سے بھی متعلق کر سکتے ہیں، ادغمت سے بھی متعلق کر سکتے ہیں، لیکن بصریین کے یہاں زیادہ تر دوسرے فعل سے متعلق بنایا جاتا ہے، اس لیے ہم نے ادغمت ہی کا متعلق کیا ہے۔ پھر سے ترکیب دیکھو اس کا، فا تفصیلیہ اسکنت فعل مجہول، الباء الاولی مرکب توصیفی ہو کر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ وا مستانفہ ادغمت فعل مجہول، یہ ضمیر اس کا نائب فاعل، فی الثانیہ متعلق اول، علی اللغۃ الاولی متعلق ثانیہ، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ وا مستانفہ نقلت فعل مجہول، ضمتھا مرکب اضافی ہو کر نائب فاعل، الالحاء اس سے متعلق، نقلت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ وا مستانفہ ادغمت فعل مجہول، الباء اس کا نائب فاعل، فی الباء جار مجرور سے مل کر متعلق اول، علی اللغۃ الثانیہ جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی، جار مجرور ادغمت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، خبریہ ہوا۔ وحب لا ينفصل انزا فی الاستعمال، وا مستانفہ لب لفظ حبہ مبتدا، کیا بنائیں گے اس کو، لا ينفصل فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، یہ ہوا ضمیر کہاں لوٹے گی، حبہ کی طرف، ضمیر ہمیشہ قریب کی طرف لوٹتی ہے، ان حرف جار لفظ ذا اس کا لفظ ذا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا لا ينفصل فعل کا، فی الاستعمال جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی، لا ينفصل فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ و مستانفہ لہذا جار مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہوا یقال فعل
مجہول کا، لام حرف جار، ہا برائے تنبیہ، ذا اسم اشارہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہے، مقدم ہوا کس کا؟ یقالو فعل مجہول کا، یقالو فعل مجہول، فی حرف جار تقریری مضاف الافعال مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہے، ثانی ہوا یقالو فعل مجہول کا، حبذا نائب فاعل، لفظ حبذا یقالو کا نائب فاعل، یقالو فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر، متعلق مقدم متعلق مؤخر، دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ، ہوا مبتدا، مرادف شبہ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، لنعمہ جار مجرور سے مل کر مرادف سے متعلق، مرادف شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ، فاعلہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور لفظ جا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ، المخصوص بالمدح، المخصوص شبہ فعل ہوا ضمیر نائب فاعل، بالمدح اس سے متعلق، مخصوص شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا، مذکور شبہ فعل ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، بعدہ مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا مذکور شبہ فعل کا، بعد اور قبل جہاں بھی آئے اس کو ترکیب میں مفعول فی بناتے ہیں، تو مذکور شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر کس کی؟ المخصوص بالمدح مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک مرتبہ ترجمہ پھر سے دیکھ لو۔ والثالث ساء وهو مرادف لبئس وموافق له في جميع وجوه الاستعمال، اور تیسرا ساء ہے اور وہ بئسا کے ہم معنی ہے، اور وہ تمام استعمال کے، اور وہ استعمال کی تمام صورتوں میں بئسا کے موافق ہوتا ہے۔ والرابع حب حب بفتح الفاء او ضمها، اور چوتھا حبہ حبہ ہے فا کلمے کے فتح یا فا کلمے کے ضمہ کے ساتھ، اصلہ حبوبہ بضم العین، اس کی اصل حبوبہ ہے کروبہ کے وزن پر عین کلمے کے ضمہ کے ساتھ، فاسکنت الباء الاولی، تو با پہلے با کلمے کو ساکن کر دیا گیا، وادغمت فی الثانیۃ علی اللغۃ الاولی، اور دوسرے با کلمے میں ادغام کر دیا گیا پہلی لغت کے مطابق یعنی فتح کے مطابق، وَنُقِلَتْ ضَمَّتُهَا إِلَى الْحَاءِ، اور پہلے با کے ضمے کو نقل کر دیا گیا ہا کلمے کی طرف، وَأُدْغِمَتِ الْبَاءُ فِي الْبَاءِ، اور پہلے با کو دوسرے با میں ادغام کر دیا گیا علی اللغۃ الثانی، دوسری لغت کے مطابق، یعنی جب حبہ پڑھیں۔ اور حبہ جدا نہیں ہوتا ہے زا سے استعمال میں، اور اسی وجہ سے افعال مدح ضم کو گنانے میں کہا جاتا ہے حبذا، اور یہ نعمہ کے ہم معنی ہے، اور اس کا فاعل ذا ہوتا ہے، اور مخصوص بالمدح اس کے بعد مذکور ہوتا ہے، اور مخصوص بالمدح اس کے بعد مذکور ہوتا ہے۔